یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1902۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد کیسان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ عطا نے خبر دی، انہیں ابو صالح نے جو روغن زیتون اور گھی بیچتے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ علقمہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت والا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر ابر چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک نے، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1907۔ جبلہ بن سہیم نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے،
تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ نے انگوٹھے کو دبا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1908۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا یوں کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو، اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1909۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی نے، ان سے اکرمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے 1 مہینے تک جدا رہے، پھر 29 دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس پر کسی نے کہا، آپ نے تو عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1910۔